وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق وہ زندہ رہتا ہے۔ اس پہ سادی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو، کسی قبر کے قریب سے گزرو، تو حضور فرماتے ہیں کہ قبرستان یا رسول اللہ سلام کون سا، دعا کون سی؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب تم کسی قبرستان والوں کے پاس سے گزرو تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب شرعی اعتبار سے سلام دینا نبی کی شریعت میں سنت ہے اور سلام کا جواب ہے، اور جو واجب کو ترک کرے وہ گناہگار شمار کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو ارشاد فرمایا، تو مصطفیٰ کے اس حکم کے مطابق معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی انسانوں کے شعور میں آنے والی بات نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سلام کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر قبر میں ایک کلمہ پڑھنے والا دفن ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کے پاس سے گزرو تو اس کو سلام کرو، تو اگر کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان قبر میں جانے والے کو سلام کہتا ہے تو وہ سن سکتا ہے ہزاروں من مٹی کے نیچے بھی۔ اگر کلمہ پڑھنے والا زمین کے نیچے سن سکتا ہے تو دل کی تختی میں یہ جملہ نقش فرما لے کہ جس کا کلمہ ہے وہ مدینے والا مصطفیٰ بھی اپنے غلاموں کا سلام سن سکتا ہے۔ آخری بات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، حضور کے صحابہ نے اسی پہ سوال عرض کیا، یا رسول اللہ ایک بندہ قبر میں آیا اور آپ کا حکم ہے کہ تدخلوا قبورہا بذنوبہا، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی قبر میں دفن ہوتے ہیں۔ آقا قبر میں آیا تو گناہ ساتھ تھے، لیکن جب قبر سے اٹھا اس کے پلے میں گناہ ایک نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس نے قبر میں لیٹے لیٹے کوئی نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا، چونکہ وہ مکلف ہی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ پھر اس کے درجے کیسے بلند ہوئے، گناہ کیسے معاف ہوئے؟ پوری تقریر کا یہ حاصل جملہ پلے میں باندھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تدخلوا قبورہا بذنوبہا، جب قبر میں آیا تو گناہ ساتھ تھے، وَتَخْرُجُ مِن قَبُورِهَا وَلَا ذُنُوبَ عَلَيَّ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قبر سے نکالا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ ایک بھی نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ آقا یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ نیکیاں کیسے، گناہ ساتھ دفن ہوئے، نیکیاں گناہ نیکیوں۔ علیہ السلام نے فرمایا ادھر مسجد میں اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز صدا بلند ہوئی، اس کے رشتہ دار یا اس کی اولاد نے اس صدا کو سنا، اچھا وضو کر کے اچھا لباس پہن کر پاکیزہ جسم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نماز پڑھتے پڑھتے سلام ربنا اغفر لی ولوالدی ہے، ادھر اس کی اولاد نے نماز کی حالت میں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کی۔ حضور کہتے ہیں کہ اس کی دعا کو رب نے مستجاب کر کے اس کے والدین کو، اس کے رشتہ دار کو، اس کے قبر میں جو گناہ تھے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے رحمت فرما دی ہے اللہ کریم صدقہ نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل کا محترم شہزاد حسین صاحب کے والد محترم جو کہ خالد حسین صاحب، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، آخرت کی اللہ کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عمل ما فيه من الله صلاة دائمة بتقامك لا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا رحمت للعالمین. مالک کائنات 87 قرآن مقدس تلاوت کیے گئے، متفرق پارے پڑھے گئے، دیگر سوار ہائے مبارکہ کی تلاوت کی گئی، قرآن و وظائف کیے گئے، تلاوت و نعت بیان ختم بات اہتمام و انتظام و انصراف کیا گیا. مالک سب کا ثواب تیری بارگاہ لم یزل میں پیش کرتا ہوں. غلطی کوتاہی معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرما. سلم آپ کی پاک بارگاہ اقدس و انور میں انتہائیت سے پیش کرتا ہوں، قبول فرما. رسول کے والدین ازواج مطہرات اولاد مبارکہ اولاد پاک آل پاک صحابہ پاک صحابیہ مالک مولا شہدائے کربلا شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے حنین شہدائے احزاب شہدائے خندق شہدائے تبوک شہدائے یرموک شہدائے کی پاک بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول فرما. مالکوں کیے گئے سورہ ہائے مبارکہ کی تلاوت کی گئی اور جو کچھ بھی پڑھ کر میرے بل کیا گیا ماں حاضر توام مالک و مولا غلطی کوتاہی معاف فرما کر اس کا ثواب بالخصوص محترم چودھری شہزاد حسین صاحب کے والد محترم چودھری خالد حسین صاحب ان کی روح پر فتو کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. مالک و مولا مرحوم کے درجات کو بلند فرما، قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما. رسول رحمت کی شفاعت عظما اور شفاعت کبریٰ ان کو نصیب فرما. مالک و مولا اس گھر کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اس کنبے قبیلے کے ساتھ، گھر گھرانے کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے مرد و زن جو دنیا سے چل بسے ہیں سب کی روحوں کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. شرکائے محفل حاضرین مجلس عزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.